السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، عمر وسیم پنسوتا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے اپنے مزاج کے اوپر کہ کیا انسان اپنا مزاج بدل سکتا ہے، کیا اس کو بدلنا ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ مزاج کو بدلنا ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے، ہاں تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر کے اندر میاں بیوی اور بیوی میاں کے ساتھ بعض اوقات بعض چیزوں میں ہم بہت اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، مزاج سے بہت تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بھائی بھائیوں کے ساتھ، والدین اپنے عزیز اولاد سے بھی اس وجہ سے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزاج ہماری زندگیوں پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربی ادب کے ایک مشہور مصنف ابن حزم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے طوق الحمامہ۔ وہ ایک اندلس میں جو موجودہ اسپین ہے اس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک بار اس میں اور دیگر 4 تاجروں میں مقابلہ ٹھن گیا۔ انہوں نے مارے حسد کے گٹھ جوڑ کر کے اس کو زج کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایک صبح وہ تاجر سفید لباس پہنے اور اس کے اوپر سفید امامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ان 4 تاجروں نے پلان طے کیا اور اس پلان کے مطابق ایک تاجر اس کو راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا، پھر امامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا خوشنما ہے یہ پیلا امامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید امامہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا ہی پر ہے بہت خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور امامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، آج آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، سبز ہے۔ سفید ہے یار، اب میری جان چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ تاجر اس دوسرے فرض سے بھی تنگ آ چکا تھا۔ وہ اپنے اندر ڈگمگا سا گیا اور خود سے باتیں کرتا ہو بار بار یہ اطمینان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اپنے امامے کے شملے کو دیکھ کر یہ اپنے دل کو سکون دے رہا تھا، واقعی یہ سفید ہے۔ اسی شش و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا، اور جب وہ دکان میں جانے لگا اور بیٹھنے لگا تو تیسرا تاجر آ گیا، اور اس نے آتے ہی صبح کے بارے میں بات کی کہ کیا خوبصورت صبح ہے، اور اس پر ترا یہ کہ آپ کا دلکش لباس اور یہ نیلا امامہ تو سونے پہ سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے، کیونکہ یہ ایک عام چینل نہیں ہے۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے لیے خاص موضوعات پر بات بھی کرتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں جو آپ کی شخصی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی معاشرتی، اخلاقی اور دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر کرنے کے لیے کارآمد ہو سکے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو بغور دیکھا، پھر آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور بڑی لجاجت سے کہا، بھائی میرا امامہ سفید ہے، سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ نیلا ہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا، اور یوں وہ تاجر بیچارہ سٹ پٹا کر رہ گیا اور دیکھنے لگ پڑا کہ اس کا امامہ تو سفید ہے۔ اس نے ظاہرہ سر سے اتارا، الٹی طرح دیکھا، جب اطمینان ہو گیا تو امامہ سفید ہے اور دوبارہ پہن لیا۔ وہ دکان میں بیٹھا ہی تھا۔ اب طے شدہ پلان کے مطابق لوہا گرم ہو چکا تھا، اور آخری چوڑ لگانے کے لیے چوتھا تاجر تھا، وہ دکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، بھائی جان مرحبا، ماشاءاللہ یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پوری قوت سے چلایا، میرا امامہ نیلا ہے۔ اس نے کہا، نہیں بھائی جان یہ تو سرخ ہے۔ تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا، نہیں سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں نیلا ہے، سیاہ ہے۔ پھر ہنسا، پھر چیخا اور پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا، کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن حزم کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا، اور میں نے اسے کئی بار دیکھا، وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچے اسے کنکر مارا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک کامیاب بزنس مین صرف ایک چھوٹے سے نسخے کے ساتھ اس کے ساتھ کتنا بڑا اور برا سلوک کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی مزاج بظاہر ہماری وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیمک کی طرح لگ چکی ہوتی ہیں، اگر ان کو شعوری طور پر بدلنے کی کوشش کی جائے تو وہ بدلی جا سکتی ہیں۔ اس کی بہت آسان اور سمپل سی مثال ہے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے اندر جانے والا ایک عام سپاہی بھی جب فوج کے اندر ایک فوجی بن جاتا ہے تو وہ اس کی اور عام انسان کی سوچ میں فرق اس سینس میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے۔ اگر کہیں آواز آئے گی دھماکے کی یا اس طرح کی آواز آئے گی تو عام آدمی جو ہے سویلین ہے وہ اس دھماکے کی آواز کی طرف لپکے گا اور تجسس کی وجہ سے اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا وجہ ہے۔ وہ جو فوجی ہوگا، وہ جو سارجنٹ ہوگا، وہ احتیاطاً سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے گا، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے گا، یعنی اس کی یہ ٹریننگ ہے۔ اسی طرح جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، علم سیکھنے سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تحمل بیسیکلی ہمارے وہ مزاج کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مزاج پہ کام نہیں کرتے تو ہم اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مزاج کو خود سمجھ کے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا، وگرنہ اس کی مہار دوسروں کے ہاتھ میں رہتی ہے اور ساری عمر وہ جانوروں کی طرح ہنکا جاتا رہتا ہے۔ آئندہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔